مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام علم خاص میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیق اور میں حسین ایوب. پروگرام علم خاص آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ تک وہ علم دینا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو، ہمارے مسلمانوں کو. آج کا ٹاپک ہم نے 14 اگست کے متعلق رکھا ہوا ہے. 14 اگست جبکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آزادی کا دن ہے. 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، لیکن ہم اس بات سے بے خبر ہو چکے ہیں کہ آزادی منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسے کس طرح منایا جاتا ہے. ہم اپنے آزادی منانے کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں اور ہم غلط طریقوں پر آگے ہیں. آج ہم انہی طریقوں پر بات کریں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لڑکے موٹر سائیکلوں کے اندر سے سلنسر نکال کے اور بری طرح کی آوازیں یوز کر کے 14 اگست مناتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے طوطے پکڑ کے بجا رہے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ نائس پولیوشن ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ہم اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد جو محلے میں لوگ رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہیں. وہ ممکنہ طور پر کوئی معذور ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی. ہم اس بات سے بے خبر ہو کر مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں، مختلف قسم کے نائس پولیوشن پیدا کرتے ہیں. کہیں طوطے بجا رہے ہیں، کہیں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک انتہائی گھٹیا طریقہ ہے 14 اگست منانے کا. کہیں ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو تنگ کر رہے ہیں. بھائی 14 اگست منانے کا صحیح طریقہ بتائیں ناظرین کو. 14 اگست منانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہترین ملک عطا کیا. ہمارے بزرگوں کی بے لوث محنت کے بعد ہمیں ملک حاصل ہوا. انہوں نے خواب دیکھے تھے جو آج سچ ہوئے، اور ہم ان خوابوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے آج ملک ایک آزاد ریاست میں زندہ ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم صبح اٹھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ بلا ناغہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے، علم دیا ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے پاکستان میں رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے ہوں. اور ہمیں 14 اگست والے دن خاص طور پہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، اور ان لوگوں سے جن سے ہماری ناراضگیاں ہیں خاص طور پہ ہمیں ان کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے اور ان سے گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. اور میں خاص طور پر ان لوگوں سے یہ بات کی ترغیب کرتا ہوں جو ہمیشہ کی طرح اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے ناراض رہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اس دن کی خوشی اس طرح منائیں کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس جائیں اور ان کو منائیں، ان کو پاس لائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور بلکہ اس دن اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں. جس طرح ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے اوپر. اسی طرح ہم اگر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اس 14 اگست کو منانے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہمیں مل جائے گا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان سے محبت ہے. لوگوں سے محبت کریں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں نیکی سے محبت کرنی ہے اور برائی سے نفرت کرنی ہے. برے سے نفرت نہیں کرنی، برے کو سمجھانا ہے،
جس طرح فرمان ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو روکو اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا ضرور کہو، دل سے برا کہنا ضروری ہے، برائی کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ دل میں کہہ سکتے ہیں تو دل میں کریں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو اس کو روکیں۔ اسی طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے 14 اگست منائیں، خوش اخلاق ہو کر منائیں، اپنے چہرے پر اسمائل دے کر 14 اگست کو منائیں، اور روٹھے ہوئوں کو منا کر منائیں، اور اکٹھے کھانا بیٹھ کر ایک کھانے کی ٹیبل میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا کے منائیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے 14 اگست منانے کا، نہ کہ آپ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے منائیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ کہیں سے بھی گزریں گے، یقینی طور پر کوئی بھی آپ کے پاس سے گزر رہا ہوگا، وہ آپ کے اس شور سے بیزار ہوگا، یقینی طور پر بیزار ہوگا۔ اگر آپ نے بیزار ہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک آزاد ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ملک آزاد اسی وجہ سے ہوا تھا، ہمیں آزادی فیل ہونی چاہیے، نہ کہ ہم غلامی فیل نہ کریں، ہم ادھر ادھر چلتے پھرتے غلامی فیل نہ کریں، ہمیں آزادی فیل ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس سے آپ سلنسر پھٹا ہوا سلنسر لے کر گزریں، ہمارے کانوں پر شور آئے اور ہمیں برا محسوس ہو اور ہم کچھ کہہ بھی نہ سکیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اس کو کہہ بھی نہیں کچھ سکتے، تو یہ غلامی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے گلی محلوں میں طوطے بجا رہے ہیں، طوطے بجا رہے ہیں ہمارے بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں طوطے بجا بجا کے، جس وجہ سے ہم اگر دیکھیں تو یہ آزادی نہیں ہوتی، ایک طرح کی یہ غلامی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بیزار کرتے ہیں یا ہم بیزار ہو رہے ہیں تو ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں، ایک غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ کار جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، ضرور سوچیں اس بات کی طرف کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم نے دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے تو پیار بانٹنا ہے، اخلاق بانٹنا ہے اور سمائل بانٹنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے لوگوں کے اندر مختلف قسم کے پیار کی ترغیب دینی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں اور ہم باتیں کریں، خوش اخلاقی کریں، سمائلیں بانٹیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ 14 اگست منانے کا جو صحیح طریقہ جو میں نے بتایا وہی ہے، اور غلط طریقہ ہے کہ آپ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالیں اور طوطے بجائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں بلکہ لوگوں کو خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ پاکستان زندہ باد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما